اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے کوشش تھی کچھ باتیں ناظرین تک پہنچ سکیں۔ عقائد کا تذکرہ تھا، اس میں قیامت تک، معاد تک بات پہنچی تھی کہ ایک عقیدہ جو قرآنی عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ، اور جس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ قیامت اور معاد کا عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات میں جہاں کثرت سے آیات ہیں، بہت سی آیات میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے بعد قرآن نے اس کے جوابات بھی دیے ہیں، یعنی لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، معاد کا انکار کیا ہے۔ مثلا بعض جگہوں پر جو آیات کی روشنی میں ہے کہ قیامت کے وجود میں آنے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی انہوں نے بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ جاثیہ میں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کیا ہے، کب آئے گی، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، یعنی یہ صرف گمان ہے، یعنی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، یعنی اس کے اوپر انہیں یقین نہیں ہے۔ تو یہ گویا ایک انکار معاد کا کہ جس میں اس کے متحقق ہونے پر گویا ان کا ایک شبہ ہے کہ دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے قیامت کو ایک افسانے کے طور پر، ایک صرف قصے کہانی کے طور پر بعنوان اعتراض پیش کرنا چاہا ہے، جیسا سورہ مومنون کی آیت 82 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وانا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، یعنی جب ہم مر کے ختم ہو جائیں گے اور خاک میں مل جائیں گے اور ہمارے پہلے والے بھی جا چکے، یہ کیا ہے کہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے، یعنی ایک طرح کا گویا اس کو مذاق ہے، ان هذا الا اساطير الاولين، یعنی گویا ایک طریقے کے اس کو یعنی افسانہ، ایک گویا صرف گویا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کے طور پر پیش کیا ہے، بعنوان اعتراض بیان کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے قرآن معاد کو ایک طرح کے اللہ پر الزام کے طور پر کہ گویا اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت دی ہے، اور گویا ایک طرح کا جنون اور ذہنی فطور گویا تعبیر کیا ہے بعض نے۔ مثلا وقال الذین کفروا، کفار یہ کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کیا اس مرد کے بارے میں خبر دیں جو اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یعنی گویا اس طریقے کی افتراء ہے خداوند عالم کے اوپر، اس کا انکار گویا قیامت کے سلسلے میں یقین نہ کرنا۔ یا اسی طریقے سے بعض نے کہا کہ دوبارہ مردوں کا زندہ ہو جانا جو قیامت کے لیے عقیدہ ہے، کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یعنی یہ دوبارہ زندہ ہو جانا یہ سحر مبین ہے، کھلا ہوا جادو ہے، گویا یہ ایک اعتراض ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر ایک اعتراض تھا قیامت کا آنا یقینی ہے، معاد سچ ہے، تو پھر ہمارے نیک لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے، اس طریقے کا ایک مطالبہ۔ مثلا سورہ جاثیہ کی 25ویں آیت میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر سچے ہیں تو ہماری نشانیوں کو لے کر آؤ، یعنی یہ بھی ایک طریقے کا مطالبہ۔ یا اسی طریقے سے بعض کفار اور بعض مشرکین کا ایک اعتراض یا معاد پر انکار اس لیے بھی تھا کہ گویا اللہ کے اندر اتنی طاقت نہیں سمجھتے ہیں، یعنی اللہ گویا دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کو بعنوان مثلا سورہ یاسین کی ہی 78ویں آیت میں ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اس ہڈیوں کے ختم ہو جانے کے بعد کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے، یعنی گویا اللہ کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بعض اعتراضات تھے، یا اس طریقے کے دیگر اعتراضات بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جہاں پر ان کا قرآن نے متعدد آیات میں جواب دیا ہے، اور کثرت سے جواب ہے۔ مثال کے طور پر گویا ایک جواب یہ ہے کہ قیامت کے انکار کی ایک وجہ خداوند عالم کی عدم معرفت ہے، یعنی گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کو نہیں پہچانا، اس لیے قیامت کے منکر ہیں، معاد کے منکر ہیں، ورنہ اگر معرفت خدا ہو جائے تو انسان معاد کا انکار نہیں کرے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض قبضتہ یوم القیامہ، یعنی اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہوگا،
اللہ کے جو پہچاننے کا حق تھا، اس کی گویا عظمت کو درک کرنے کا حق تھا، وہ نہیں ادا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جب سب کچھ ہے تو پھر اللہ کے اختیار میں اگر یہی کہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے اندر طاقت ہے، اللہ کے اندر قوت ہے۔ یا اسی طریقے سے جو قرآن میں بعض جگہوں پر جو ایک انسان کو آسمانوں کو پیدا کر رہا ہے، کائنات کو خلق کر رہا ہے، تو وہی انسان ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ اسے حیات دے سکتا ہے، دوبارہ اس کے اندر قدرت ہے۔ مثلا سورہ احقاف کی 33ویں آیت میں اولم یرو ان الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ولم یسع بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھے گا کہ ایک آدمی کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کر دے؟ یعنی جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ یقیناً انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے فَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہے جو دوبارہ پلٹائے گا؟ قُلْ کہہ دیجیے الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ خدا جس نے سب سے پہلی دفعہ تمہیں پلٹایا ہے، یعنی جو خدا پہلی دفعہ خلق کر رہا ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تب اس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد بالکل ہی نابود نہیں ہو رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے، تو دوبارہ پھر حیات دے دینا، دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اسے قرآن پیش کر رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، گویا وہ خداوند عالم جو کائنات میں ہر چیز کے اوپر علم اور تسلط اور اختیار اور قدرت رکھتا ہے، وہ اس طریقے کے کاموں کو بھی آسانی سے انجام دے سکتا ہے، اور گویا خدا کے علم میں، خدا کی آگاہی میں کوئی چیز کمی کا سبب نہیں بنتی ہے۔ یا اس طریقے کے اور بھی ہم آیات کو اگر نگاہوں میں رکھیں، مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے متعدد جگہوں پر اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان کو معاد کا یقین ہو، معاد کا گویا اعتقاد ہو۔ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہی معاد کا یقین نہ ہونا انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، یہی معاد کا یقین نہ ہونا انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہی معاد کا یقین نہ ہونا انسان کو گناہوں کا مرتکب کرتا ہے۔ اگر انسان کو معاد کا یقین ہو جائے تو جتنا جتنا قیامت اور معاد کا یقین ہوگا، اتنا انسان کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اتنا ہی انسان کے جو بقیہ دعوائے ایمان ہے اس کے اوپر بھی انسان کے اثر پڑے گا۔ یقیناً جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ ایک مرحلہ آنے والا ہے، یہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں اس طریقے کا فیصلہ ہوگا، یعنی مقصد ہے کہ جب انسان کی نگاہوں میں انجام ہوتا ہے تو پھر کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت سوچ سمجھ کے انجام دیتا ہے، لیکن جب انجام نگاہوں میں نہ ہو تو پھر آنکھ بند کر کے کام کرتا ہے، صحیح و غلط بھی انسان نہیں دیکھتا ہے۔ اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ مثلاً کھلے ہوئے تار کو چھونے کا انجام کیا ہوگا، تو جس کو بھی انجام کا پتہ ہو، انجام کی جانب توجہ ہو، کبھی بھی اس کو چھونا اور مس کرنا تو دور کی بات سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو گویا یہی ایک نتیجہ ہے کہ جہاں پر انجام کا علم ہو جاتا ہے اور انجام کے بارے میں انسان کو پتہ ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کا اثر انسان کے رفتار اور انسان کے کردار اور انسان کے اعمال پر پڑتا ہے۔ تو گویا جتنا جتنا ہم اس سلسلے میں توجہ دیں گے اتنا ہی ہمارے اعمال بھی صحیح ہو سکتے ہیں، صحیح ہوں گے، اور اسی لیے ہے کہ اللہ پر یقین گویا معاد تک لے جائے اور پھر معاد کا یقین انسان کے اعمال کو بھی صحیح کرے۔ اب ایک اور آخر میں بحث ہے اسی حوالے سے موت کے سلسلے میں کہ جب معاد کا مرحلہ آئے گا اور قیامت کا مرحلہ آئے گا کہ جو مسلمات میں سے ہے، جس کا واقع ہونا اور جس کا انجام پانا یقینی ہے اور جس میں کسی طریقے کا شک نہیں ہے، جس کے لیے خود قرآن کی کثرت سے آیات گواہ ہیں کہ اولاً اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور یہ چیز ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مثلاً ہمارے سامنے بہت سے ایسے مرحلے بھی آئے ہیں کہ جہاں پر انسان معاد پر یقین کر سکتا ہے، معاد کو گویا باور کر سکتا ہے، اس کے شک و شبہے انسان کے دور ہو سکتے ہیں۔ مثلاً خود قرآن ہی میں جناب عزیر کا تذکرہ ہے کہ 100 سال تک سوتے رہے، اللہ نے ان کو دوبارہ پھر بیدار کیا۔ 100 سال تک سونا یہ بھی ایک طرح کا گویا موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، یعنی اگر 100 سال سونے کے بعد آدمی اٹھ سکتا ہے تو یقیناً دوبارہ اللہ اس کو حیات دے سکتا ہے مرنے کے بعد۔ یا اسی طریقے سے قرآن ہی میں جناب ابراہیم کا واقعہ ہے کہ جب سوال کیا تھا پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں لاؤ اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور آواز دو، تو یہ بھی ایک پیغام تھا کہ یعنی یہ دوبارہ کون زندہ کر رہا ہے؟ وہی خداوند عالم ہے، جب خداوند عالم ہی زندہ کر رہا ہے تو ناممکن نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک روایت کی تعبیر ہے کہ انسان کا روز سونا یہ بھی ایک طرح کا گویا موت ہے، تو جب سونے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے تو ایک موت کے مرحلے سے گزرتا ہے، ایک قسم کی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔
تو پھر اس کا صرف ٹائم کم ہے، اور باقی والی موت اس کا وقت تھوڑا طولانی ہے، وقت زیادہ ہے. لہذا اسی لیے بحث آتی ہے کہ پھر موت کا مطلب یعنی ختم ہو جانا نہیں ہے کہ معاد کا مطلب بالکل ہی ایک چیز کچھ نہیں تھی اس سے وجود میں آ رہی ہے. نہیں، ترجعون کا ہے، نہیں، انسان واپس ہوگا، انسان پلٹے گا، انسان آئے گا وہاں پر، یعنی کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ باقی ہے. تو موت سے ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک منزل ہے جو بدلی ہے، ایک حالت ہے جو متغیر ہوئی ہے، ایک کیفیت ہے جس میں تبدیلی آئی ہے. اب وہی کیفیت جس میں تبدیلی آئی ہے دوبارہ ایک حیات کی شکل میں، دوبارہ ایک انداز سے قیامت کے دن ظاہر ہوگا. اور جب یہ مرحلہ ہے کہ نوعیت بدلی ہے اور حالات بدلے ہیں، تو خداوند عالم کے بس میں یہ ایک کسی کی نوعیت کو بدل دینا بھی ہے. چونکہ ایک پہلو یہ بھی جیسا کہ عرض کیا کہ جو اللہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے، یعنی اس کائنات کو عدم سے وجود دینے والا ہے. اللہ حتیٰ کسی چیز کے وجود کے لیے مادے کا محتاج بھی نہیں ہے. تو جب اللہ عدم سے وجود دے سکتا ہے تو وہی خداوند عالم انسان کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور یقیناً زندہ کرے گا چونکہ قرآن کا وعدہ ہے. اور پھر جب میدان محشر ہوگا وہاں اچھوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدلہ ملے گا، اور بروں کو ان کے اعمال کی سزا اور اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو کل بیان کرنے کی کوشش ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.